बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, ट्रंप से यूक्रेन, यूरोपीय यूनियन और नेटो ममालिक के सरबराहान की मुलाकात का मकसद क्या है? क्या यूक्रेन नेटो इत्तेहाद का हिस्सा बन सकेगा? क्या यूक्रेन अमन माहिदे की सूरत में अपनी सरजमीन से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है? क्या अमेरिका यूक्रेन को हिफाजती जमानतें देगा? और सबसे बढ़ के, क्या रूस, यूक्रेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका अमन माहिदे के लिए संजीदा हैं? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज वॉशिंगटन में दुनिया की सबसे अहम तरीन मुलाकात होगी और ये मुलाकात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के सदर, बरतानवी वजीर आजम, फ्रांसीसी सदर, जर्मनी की चांसलर, नेटो और यूरोपीय यूनियन के जो अहम तरीन सरबराह हैं वो इस मुलाकात का हिस्सा होंगे। इस मुलाकात का बुनियादी मकसद रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए एक अमन माहिदे पर इत्तफाक करना है। इस मुलाकात का बैकग्राउंड ये है कि जुम्मे के दिन ट्रंप ने अमरीकी रियासत अलास्का में रूसी सदर से एक मुलाकात की थी। ये मुलाकात 3 घंटों पर मुश्तमिल थी। इस मुलाकात के बाद किसी भी किस्म का कोई सीज फायर, कोई पाबंदियां या कोई बड़ा ऐलान सुनने को नहीं मिला। दोनों साइड से एक जस्चर दिया गया कि अमन के हवाले से पेशरफ्त हुई है, तबादला ख्यालात हुआ है, कुछ तजवीज़ हैं जो दोनों साइड्स ने एक दूसरे को दी हैं। और इसके बाद मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ने सदर ज़ेलेंस्की को टेलीफोन किया और उनसे 1 घंटे तक तबादला ख्यालात किया और बताया कि उनकी एक्चुअल में रूसी सदर के साथ क्या बातचीत हुई है। अब इस बातचीत के बाद आज वॉशिंगटन में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहाने ममलिकत वो ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात से चंद घंटे पहले ट्रंप की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने वाज़े तौर पर 2 एक्सपेक्टेशंस कह लीजिए, ख्वाहिशात कह लीजिए, उनको तो कुचल के रख दिया है यूक्रेन के हवाले से। पहली चीज वाज़े तौर पर ट्रंप ने कह दी है कि यूक्रेन को क्रीमिया का जो इलाका था जो रूस के कब्जे में है वो वापस नहीं मिल सकता। और दूसरा बड़ा ऐलान वाज़े तौर पर ट्रंप ने ये कहा है कि यूक्रेन नेटो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन सकता। अब अगर यूक्रेन नेटो इत्तेहाद का हिस्सा भी नहीं बन सकता और यूक्रेन को अपनी सरजमीन भी वापस नहीं मिलेगी तो फिर यूक्रेन अमन माहिदे की जानिब क्यों बढ़ेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर यूक्रेन ने क्या गेन किया? यानी एक मुल्क ने 3 साल तक एक जंग लड़ी और उस जंग में सिर्फ वो अकेला नहीं था, पूरी यूरोपीय यूनियन थी, नेटो ममालिक थे, अमेरिका खुद था, वो असलहा दे रहा था, वो वसाइल फराहम कर रहा था। मगर इस सब के बावजूद आज 3 साल के बाद यूक्रेन को अगर ये कह दिया जाए कि आप ना तो नेटो का हिस्सा बन सकते हैं और ना आपको आपकी जमीन मिल सकती है, तो सबसे बड़े लूजर आप हैं। तो प्रैक्टिकली एक तो एक्सपेक्टेशंस को कम कर दिया। दूसरा, जो यूरोपीय ममालिक हैं वो बड़े घबराए हुए थे। वो घबराए हुए इसलिए हैं कि लास्ट टाइम जब ज़ेलेंस्की को बुलाया गया तो उसकी बड़ी बेइज्जती की गई और उसी बेइज्जती से अब एक प्रोटेक्टेड शील्ड लेते हुए यूरोपीय यूनियन और नेटो जो ममालिक हैं उनके सरबराहान वो इस मुलाकात का हिस्सा बन रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें बड़ी अहम हैं कि ये जंग क्यों शुरू हुई। ये जंग इसलिए शुरू हुई थी कि यूक्रेन नेटो ममालिक का हिस्सा बनने जा रहा था और ये बात रूस को काबिल कबूल नहीं थी और रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर कि ये नेटो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन सकता। यहाँ पर जो यूरोप
کا جو اصل و رسوخ ہے امریکی اتحاد کا وہ یہاں پر نہیں ہو سکتا، مگر 3 سال کے بعد وہی امریکہ جس نے یہ پوری جنگ فائنینس کی، فنڈ کی، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو ایک تو پرائم آبجیکٹو جو اس جنگ کو لڑنے کا تھا وہ تو ہو گیا ختم، یہ تو ٹرمپ نے واضح طور پر کہہ دیا۔ اب ٹرمپ کے پاس ایسا کیا آلٹرنیٹو پلان ہے، یا یوکرین اور یورپی یونین کے جو ممالک ہیں، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، یہ جو ممالک ہیں ان کے پاس کیا پلان ہے، یہ کس اسٹریٹجی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ایک نقطہ جو بڑا اہم ہے جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ سیکیورٹی گارنٹی کی بات کی جا رہی ہے، حفاظتی ضمانت کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ کسی بھی قسم کا امن معاہدہ کرتا ہے روس اور یوکرین کے درمیان، تو سب سے پہلے اس کو اس بات کو انشور کرنا ہوگا کہ وہ یوکرین کی سیکیورٹی کو میک شور کرے گا، یعنی کہ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے نیٹو ممالک دفاع کرتے ہیں یا یورپی یونین ایک دوسرے کا دفاع کرتی ہے، اور آرٹیکل 5 کا ایک ریفرنس بھی دیا جاتا ہے کہ امریکہ اسی طریقے سے یورپی یونین کی حفاظت کرے گا۔ اور دوسری جو نقطہ اس وقت پبلکلی ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو امن معاہدے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا، اور دینے کا سوال یوکرین کے اوپر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رشیا کو ہرا نہیں سکتے، رشیا یہ جنگ جیت چکا ہے، اور ٹرمپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یوکرین کو شکست ہوگی اور اب اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے کچھ علاقوں سے وہ رشیا کو دستبردار کروا لیں گے ٹرمپ، اور کچھ علاقے یوکرین کو رشیا کو دینے پڑیں گے، یعنی کہ اس کے قبضے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب یورپی یونین، نیٹو، ان کا ایک خوف ہے، خوف یہ ہے کہ ٹرمپ اپنی پاپولیرٹی کی خاطر، اپنے جو پیس کا مشن وہ پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک پیس میکر کے طور پر، ایک نوبل laureate کے لیے اپنے آپ کو نامینیٹ کر رہے ہیں اور تیار کر رہے ہیں امن کے حوالے سے، وہ صرف اپنی پولیٹیکل ساکھ کو بچانے کی خاطر یوکرین کی قربانی نہ دے دیں۔ اور اب یہ دیکھنا بھی تھا، یہ خوف بھی تھا کہ اگر ٹرمپ نے کسی بھی قسم کی ایسی کمٹمنٹ کر لی روس کے ساتھ جو قابل قبول نہ ہوئی یوکرین کے لیے اور یورپی یونین اور نیٹو کے لیے، تو پھر اس کے اوپر رسپانس اور ریاکشن کیا ہوگا، اس کو امپلیمنٹ کرنا کتنا مشکل کام ہوگا۔ تو ابھی تک پریکٹیکلی جتنی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں وہ روس کے حق میں سامنے آ رہی ہیں، اور ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے روس کے خلاف ایک گھیرا ڈال کے بھی دیکھا، روس کے اوپر پابندیاں لگانے کی بھی بات کی، کانسیکوینسز کو برداشت کرنے کی بھی بات کی، لیکن پریکٹیکلی ابھی تک ٹرمپ کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ روس کا پلڑا بھاری ہے اور یوکرین کا پلڑا جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ تو اس پورے ماحول کے اندر یورپ کے لیے اور امریکہ کے لیے کوئی ونڈو آف اپرچونٹی ابھی تک ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، اور اگر فرض کریں ایک لمحے کے لیے ٹرمپ ایک پلان وہ رکھتے ہیں یوکرین کے سامنے، یورپی یونین کے دیگر ممالک کے سامنے اور نیٹو کے، کہ جناب یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو کہ پریکٹیکل ہیں، ڈویبل ہیں، لیکن اگر یوکرین اس کو تسلیم نہیں کرتا تو یورپی یونین اور نیٹو کیا وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اور اگر وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو نیٹو کا جو دفاعی بجٹ ہے اس میں جو امریکن پارٹیسپیشن ہے وہ بہت بڑا کوسچن مارک بن سکتی ہے۔ نیٹو ممالک بھی زد میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم کینیڈا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کو اچھے نہیں تھے۔ نیٹو کی جو فنڈنگ ہے اس کے اوپر بھی ٹرمپ کو بہت زیادہ اعتراضات تھے، اور ان کو لگ رہا تھا کہ جو یوکرین کی جنگ ہے اس نے پوری امریکن اکانومی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اور یہ لا حاصل جنگ ہے اور اس کا کوئی کنکلوژن نہیں ہے۔ تو ابھی یہ ایک بہت بڑا سوال اور لمحہ فکریہ ہے کہ کیا تمام سٹیک ہولڈرز وہ ایک نقطے کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کر لیں گے، اور اگر کوئی پلان متفقہ طور پر آتا ہے اور روس اس پلان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو پھر کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ یعنی ایک صورت یہ ہے
کہ یوکرین ٹرمپ کے پلان سے اختلاف کر لے تو روس تو مخالفت میں کھڑا ہی کھڑا ہے، پھر امریکہ کہاں کھڑا ہوگا اور یورپی یونین کے اور نیٹو کے دیگر ممالک کہاں کھڑے ہوں گے. ایک سینیریو یہ ہے. اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ یوکرین، امریکہ، نیٹو، یورپی یونین یہ سب ایک فارمولے پر متفق ہو گئے کہ جناب یہ معاہدہ ہو سکتا ہے، اور یہ تجاویز ہیں، یہ کچھ مراعات ہیں، کچھ رعایتیں ہیں جو روس کو دینی پڑیں گی یوکرین کو. مگر دوسری جانب روس ان شرائط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے. تو ایسی صورتحال میں نقشہ کیا ہوگا، چیزیں کیسے چلیں گی آگے کہ تمام ممالک دوسری طرف کھڑے ہو گئے، یعنی پرانی پوزیشن کے اوپر چلے گئے اور روس اکیلا کھڑا رہ گیا. تو پھر کیا جنگ مزید بڑھے گی؟ کیا امن معاہدہ پھر ایک خواب ہی سمجھا جائے؟ اور پھر کیا یہ صرف معاشی پابندیوں کی حد تک بات بڑھے گی؟ اور پھر امریکہ کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہوگا کہ وہ کسی بھی طریقے سے نہ صرف وہ علاقے واپس لے بلکہ اس چیز کو بھی میک شور کرے کہ جو یوکرین ہے اس کی نیٹو میں شمولیت بھی ہو اور اس کی حفاظت کو بھی برقرار رکھا جائے. تو بڑے ورسٹ کیس سینیریوز ہیں. اور یہ آخر سوال یہ کہ ٹرمپ اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں اور وہ رشیا کی مدد کیوں کر رہے ہیں. رشیا کے حوالے سے امریکہ کی جتنی پولیٹیکل لاپنگ ہے اس میں ٹرمپ وہ واحد شخصیت ہیں جو ان سے دوستی چاہتے ہیں، پوٹن سے دوستی چاہتے ہیں، پوٹن کے بارے میں بڑا پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک الیکشن کی بھی کمٹمنٹ ہے، اور وہ کمٹمنٹ یہ ہے کہ وہ اس جنگ کو فوری طور پہ ختم کروا دیں گے، جو کہ آج تک وہ ختم کروانے میں ناکام رہے ہیں. تو اب ٹرمپ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال آج کی ملاقات کس ماحول میں ہوگی، تلخ ماحول میں ہوگی، خوشگوار ماحول میں ہوگی، اختلافات سامنے آئیں گے، کامن کنسنسس آئے گا، کوئی روڈ میپ بنے گا، کوئی ڈائریکشن ہمیں دکھائی دے گی، یا تمام باتیں صرف ہمیں ہوا میں ہی ہوتی دکھائی دیں گی، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال آج کی واشنگٹن کی ملاقات وہ پورے خطے کی سیکیورٹی کو ڈٹرمن کرے گی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.